پچھلی ریکارڈنگ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی خطیب بغدادی سے، المتفق والمفترق سے، کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی مٹی سے اٹھائے جانے کے حوالے سے، کہ آپ کو ایک ہی مٹی سے اٹھایا گیا، اس طرح کے حدیث کا بیان ہے۔ تو میں نے حدیث بیان کر دی تھی خطیب بغدادی کے حوالے سے، جو ان کی سند سے بیان ہوئی ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ ہر بچے کی ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا، تا وقت کہ وہ دفن ہو جائے۔ اب اس پر ایک سوال اٹھایا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے ثابت ہے کہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے اسی مٹی سے جائے گا، اس مٹی میں واپس جائے گا؟ تو یہ سن لیجئے کہ یہ بات بھی اپنا علماء کے ہاں معروف ہے کہ فرشتہ وہاں کی مٹی لیتا ہے، اور اس کو بہت سارے ائمہ محدثین نے بیان کیا ہے کہ فرشتہ وہاں سے مٹی لاتا ہے اور انسان کی تخلیق کرتا ہے جہاں اسے دفن ہونا ہوتا ہے۔ وہ اس مٹی کو نطفہ میں گوندتا ہے، ملاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ زمین ہی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اس کے بالکل موافق ہے۔ مسند عبد بن حمید میں عطا خراسانی سے روایت ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتہ جا کر اس جگہ کی مٹی لا کر اس نطفہ پر چھڑک دیتا ہے، تو آدمی اس مٹی اور اس بوند سے بنتا ہے، اور یہی ہے اللہ کے اس ارشاد کا مطلب کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا جس میں تم کو واپس لے کر جائیں گے۔ یہ تمام مکاتب فکر، یعنی اس میں اختلاف نہیں ہے، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اور اہل تشیع میں بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ آپ دیکھیے شیعہ کے مشہور جو ہیں، ایک عالم ہیں مقبول احمد دہلوی، ترجمہ قرآن کے حاشیہ میں اہل بیت علیہ السلام سے بھی اس آیت شریفہ کی انہوں نے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کافی میں امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ نطفہ جب رحم میں پہنچتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس مٹی میں سے جس میں یہ شخص دفن ہونے والا ہے تھوڑی سی لے کر آتا ہے، چنانچہ وہ فرشتہ لا کر اس مٹی کو نطفہ میں ملا دیتا ہے، اور اس شخص کا دل ہمیشہ اس مٹی کی طرف مائل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس میں دفن نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا بہت سارے قرائن سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں میرا خیال ہے کوئی زیادہ اختلاف والی بات نہیں ہے۔